أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا.
ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے خوبصورت سے اور حسین سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. ادب کے جتنے بھی انداز ہیں ناظرین، اور عقیدتیں جس در کو جھک جھک کر سلام کریں، وہ در سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے، جن کی طہارت و پاکیزگی کو خود اللہ پاک نے بیان فرمایا، اور جن کی عظمت و رفت و توصیف کو قرآن نے جامہ پہنایا کہ کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کا دم کروں تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں. ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ آپ سلام اللہ علیہا کائنات کی وہ عظیم ترین ہستی ہیں جن کے والد مختار کل بھی ہیں، جن کے والد مختار کائنات بھی ہیں، جو رحمت للعالمین بھی ہیں، محبوب رب العالمین بھی ہیں، اور وجہ وجود کائنات بھی ہیں، جن کی والدہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفیقہ اول اور اسلام کی خاتون اول ہیں، جن کے بہن بھائی مالک جنت کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں، جن کے شوہر حیدر کرار اور صاحب ذوالفقار ہیں، جن کے جگر گوشے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کہ آپ سلام اللہ علیہ کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ بیٹی بھی ہیں، سب سے بہترین زوجہ بھی ہیں، اور سب سے عظیم ترین ماں بھی ہیں، کہ وہ ماں جن کی آغوش میں ایسے فرزند پروان چڑھے جو سرمایہ دین اور حاصل پیغمبر اسلام بنے. آپ سلام اللہ علیہ ناظرین وہ بلند مقام عبادت گزار بھی ہیں جو نماز ادا فرمائے تو زمین سے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم ہو جائے، کہ جن کا ایک سجدہ پوری کی پوری رات پر محیط ہو جائے. ناظرین کرام، آپ سلام اللہ علیہ وہ سخیہ بھی ہیں جن کے در سے فاقوں میں ہونے کے باوجود بھی کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ جائے. آپ سلام اللہ علیہ وہ باعفت خاتون بھی ہیں جن کا پردہ تمام جہانوں کی عورتوں کے لیے حیا کی ضمانت بن جائے، اور جو دنیا سے پردے کے وقت با پردہ ڈولی بنوا کر عورت کے جنازے کو بھی با پردہ کہہ کر رہتی دنیا تک عورتوں پر احسان کر جائیں. ناظرین کرام، رفت کا وہ مقام کہ جن کے مبارک وجود سے کائنات کے وجود کے دم میں دم ہے، وہ یہ فرمائیں کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے وجود کا حصہ ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میری روح کا حصہ ہے، اور وہ انسانی شکل میں ایک فرشتہ ہے. ناظرین کرام، باپ بیٹی کا اتنا حسین کائنات نے نہ تعلق دیکھا، نہ اس کے بعد کبھی دیکھ پائے گی، کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ واحد ہستی ہیں جن کا وجود جنت کے پھل کے ذریعے تیار ہوا. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آپ کو بوسے دیتے تھے، اور جنت کے پھل کی خوشبو آپ سے سونگا کرتے تھے، جو سورہ کوثر، آیہ تطہیر، سورہ دہر جیسی قرآنی آیات اور صورتوں میں جگمگاتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور جو بچپن ہی سے اپنے بابا جان کے قلب اتھر کی ڈھارس بن جاتی ہیں، جن کا در ناظرین وہ عظیم ترین در ہے، وہ عظیم ترین در ہے کہ جن پر جن و انس و ملائکہ سب کے سب ابھی اپنی جبین نیاز کو جھکاتے ہیں، اور جن کے دستے مبارک اپنے بابا جان کی طرح امت ہی کے لیے بلند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کے مرتبے کو ناظرین خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح فرماتے ہیں کہ اہل محشر جن کی آمد پر اپنے سروں کو انتہائی ادب کے ساتھ جھکاتے ہیں، جو جنت میں سب سے پہلے داخل ہوں گی، اور 70,000 کنیزوں کی جھرمٹ میں ناظرین داخل ہوں گی، یعنی 70,000 کنیزیں جن کی خدمت میں شامل ہوں گی. ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ عظیم ترین ہستی ہیں جو نسب میں سب سے اعلیٰ منصب پر فائز ہونے کے باوجود بھی ایک طرف تو گھریلو خاتون ہیں اور ماں نظر آتی ہیں، تو دوسری طرف اپنے شوہر کی مشیر اور شریکہ جہاد بھی بن جاتی ہیں. آپ سلام اللہ علیہ جس طرح عفت، پاک دامنی، شرم و حیا اور حجاب کا مظہر ہے، اسی طرح دشمنان اسلام کے خلاف غضب کا پیکر ہیں. آپ سلام اللہ علیہ کا ذوق تلاوت اور شوق عبادت ناظرین ایسا کہ فرشتے بھی آپ پر نازاں ہوں، کہ جس طرح محراب عبادت میں کامل یکسوئی کے ساتھ مشغول حق ہو جاتی ہیں، اسی طرح کامل فصاحت و بلاغت کے ساتھ خطبہ بھی آپ ارشاد فرماتی ہے. ایک طرف ترویج اسلام میں مشغول اپنے والد ماجد اور اپنے شوہر نام
خاندار کا ہاتھ بٹاتی ہیں تو دوسری طرف اپنے شہزادوں اور شہزادیوں کی تربیت بھی فرماتی ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن پاک میں ایسی خیر کثیر بن کے تشریف لائیں کہ جن کے ذریعے اللہ نے تانا دینے والوں کی زبانیں بند فرمائیں کہ چشم فلک شاہد ہے کہ سرور کونین اور شہزادی کونین کا ایک عجیب انداز ہے محبت کا ناظرین جو کائنات کبھی بھی نہ دیکھ پائے گی کہ بچپن ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار حملہ کرتے ہیں تو ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی محافظت جس ہستی نے کی بچپن میں وہ ہستی کوئی اور نہیں ہے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اور آج انہی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے غلاموں کی فہرست میں اور اس رجسٹر میں اپنا نام جو ہے وہ شامل کروانے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرما ہیں یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب میرے دل کے بہت قریب ممتاز عالم دین بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت میرے دائیں جانب موجود ہے اور آج ناظرین چونکہ ظاہر ہے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ خواتین کو اپنا کردار کس انداز سے ادا کرنا چاہیے۔ ریسکیو 1122 کی ترجمان ہیں محترمہ دیبا شہناز صاحبہ، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ماہر غذائیات خوبصورت گفتگو کرتی ہیں محترمہ جویریہ محمود صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور ان کے ساتھ میرے بہت ہی پیارے بھائی ملک ممتاز شناخت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ الحاج شہباز قمر فریدی صاحب اپنے تمام ہم نوا افراد کے ساتھ تشریف فرمائیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور آخر میں کچن کے محاذ پہ حسب روایت موجود ہیں مہوش ستارہ صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ میرا خیال ہے آغاز آپ سے کرتے ہیں، سب سے پہلے بتائیے صاحب کہ آج کیا بنانے والی ہیں؟ آج میں بنانے والی ہوں کرسپی چکن سینڈوچ ہیں اور سویٹ میں بنا رہی ہوں فروٹ یوگرٹ ہے اور جو تھرڈ ہماری ریسپی ہے وہ ہے تربوز کا شربت۔ تو افطاری کے لحاظ سے میں کوشش کرتی ہوں کہ فروٹس کا استعمال زیادہ کیا جائے کیونکہ ہم لوگ فرائی چیزیں بھی کرتے ہیں تو اس کو اپنی باڈی کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے فروٹس کا بھی استعمال لازم ہونا چاہیے۔ تو ہماری فرسٹ ریسپی ہے کرسپی چکن سینڈوچ، اس میں ہم لیں گے چکن ابلا ہوا، میں نے لیا ہے سبروسو کا چکن، اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے۔ بریڈ کے سلائسز لینے ہیں، سینڈوچ بریڈ لینی ہے 8 سلائسز، مائونیز لینی ہے 1 کپ، پیاز کٹی ہوئی لینی ہے 1 کپ، سبز مرچیں لینی ہے 4 سے 6 عدد، دھنیا لینا ہے ½ کپ، کالی مرچ لینی ہے 1 کھانے کا چمچ، لال مرچ کٹی ہوئی 1 کھانے کا چمچ، نمک حسب ذائقہ، مکئی کا آٹا لینا ہے 1 کپ، بریڈ کرمز لینے ہیں 1 کپ، انڈے لینے ہیں ابلے ہوئے 4 عدد اور جس میں کوٹنگ کرنی ہے وہ 2 عدد، اس کے ساتھ لینے ہیں آلو ابلے ہوئے 2 عدد اور موزریلا چیز کے سلائسز لینے ہیں 8 عدد۔ سب سے پہلے ہم نے سبروسو کے چکن کو بوائل کر لینا ہے، اسی کے ساتھ 2 آلوؤں کو بوائل کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کو میش کرنا ہے۔ میش کرنے کے بعد جتنے بھی مسالہ جات ہیں اس میں ایڈ کرنے ہیں، مائونیز ایڈ کرنی ہے، اس میں چیز ایڈ کرنی ہے، اس کے بعد ہم نے اس کو بریڈ پہ لگانا ہے۔ بریڈ پہ لگانے کے بعد مکئی کے آٹا اور جو بریڈ کرمز ہیں اس کے اندر ہم نے اس کی انڈے کے ساتھ کوٹنگ کرنی ہے اور اس کو فرائی کرنا ہے ڈالڈا آلیو آئل کے اندر جو کہ بہت ہی لائٹ ہے اور جس میں اگر ہم جو بھی چیزیں فرائی کریں گے تو وہ آپ کو ہیوی فیل نہیں کروائیں گی۔ اور ہماری جو سیکنڈ ریسپی ہے وہ ہے فروٹ یوگرٹ، اس میں ہم لے رہے ہیں دہی 2 کپ، کریم لے رہے ہیں 2 پیکٹ، کنڈینس ملک لے رہے ہیں 1 ٹن، آم لے رہے ہیں کیوبز، اگر جو بھی سیزنل فروٹس ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں کچھ بھی، 2 کپ سیب لے رہے ہیں 3 کپ، چیکو لے رہے ہیں 3 کپ، کیلے لے رہے ہیں 6 عدد، اناناس لے رہے ہیں 1 ٹن، کیوی لے رہے ہیں 4 کیوبز، آپ اس میں بادام لے رہے ہیں 100 گرام۔ ہم نے سارے فروٹس کو جو بھی آپ کو فروٹس پسند ہیں اس کو کیوب کٹ میں کرنے کے بعد یوگرٹ کے اندر ہم نے کنڈینس ملک ڈالنا ہے اور اسی کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد سارے فروٹ اس میں ایڈ کرنے ہیں اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے فریزر میں رکھ دینا ہے اور اس کے بعد جب افطاری ہوگی تو اس کے ساتھ سرو کرنا ہے۔ واہ۔ اور ہماری جو تھرڈ ریسپی ہے وہ ہے تربوز کا شربت، جیسے کہ آج کل تربوز آیا ہوا ہے تو اس کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، آج کل روزے بھی ہیں، گرمی بھی ہے۔ تربوز لینا ہے ہم نے 1 عدد، اس میں لال شربت لیں گے 4 کھانے کے چمچ، اگر آپ نہیں بھی ڈالنا چاہتے میٹھا تو آپ اس کو ایز اٹ از بھی بلینڈ کر سکتے ہیں۔ پودینہ لیں گے 6 سے 7۔ ایز اٹ از زیادہ میرا خیال ہے بہتر ہے نا، کیا خیال ہے؟ بالکل، اگر جو ڈائٹ کانشیس ہیں اور نہیں میٹھا استعمال، مطلب مجھ جیسا آدمی تو کم از کم یہی کرے گا کہ ایز اٹ از ہی کھا لے گا۔ ہاں جی بالکل ایسی۔ اور اس کے ساتھ ہم برف لیں گے حسب ضرورت اور اس کو اچھے سے بلینڈ کریں گے اور سرو کر دیں گے۔ بالکل۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بنائیں گے سبروسو کی کچوریاں
جو کہ سب سے پہلی دفعہ انٹروڈیوس کروایا ہے کسی برانڈ نے کچوریاں، بالکل لائٹ ہیں اور اس کے اندر میٹ کی کوانٹٹی بھی بہت زیادہ ہے اور بالکل ایسے بنتی ہیں جیسے کہ ہم اپنے گھر میں بناتے ہیں۔ واہ واہ واہ، زبردست زبردست، کیا کہنے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور آج سیدہ پاک کا تذکرہ پاک ہے۔ تو اس تذکرہ پاک سے پہلے ناظرین میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنے دل کی سماعتوں کو حاضر کر کے، اپنے وجود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کر کے، سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین میں حاضر کر کے اس تصور کو ذرا مستحکم کرنا چاہیے کہ ہماری اپنی حقیقت کیا ہے اور کیوں یہ ساری محبتیں ہم پر فرض کی گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس بات کو سمجھنے سے پہلے کہ سیدہ پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے، وہ تو ظاہر ہم ویسے بھی نہیں سمجھ سکتے ناظرین، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اہل بیت کی محبت کو کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ سب آغاز کرتے ہیں، یہ جو محبت ہے، یہ جو مودت ہے، ذرا قرآن اور حدیث کی روشنی میں آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہم شہزادی رسول کے حضور ناز میں عقیدتوں کے پھول پیش کرنے جمع ہیں۔ سیدہ کائنات حضرت شہزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی ہیں، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ حضرت سیدہ کائنات کے جہاں فضائل احادیث میں، آثار صحابہ میں ہیں، وہیں قرآن مجید کی آیات میں بھی متعدد مقامات پر آپ کی فضیلت، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کے مراتب جلیلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ بڑی معروف آیت ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی میں اختیاری فقر کو، آسائشوں کی قلت کو دیکھا تو آپس میں کنٹریبیوشن کیا کہ ہم حضور کی خدمت میں جا کر کچھ اموال پیش کرتے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال قبول نہ کیا اور فرمایا یہ آپ آپس میں ہی تقسیم کر۔ اللہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمائی، بات اللہ کی تھی، کہلوائی اپنے حبیب کے منہ سے۔ بات یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تم سے اپنے تبلیغ رسالت پر، اپنی مساعی اور اپنی محنت و مشقت پر کوئی اجر نہیں چاہتا۔ ہاں، اگر تم کوئی خدمت کا شرف حاصل کرنا ہی چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ تم میرے قربا سے محبت کرو۔ اللہ محبت سے، جب محبت کی شدت بڑھ جائے اور محبت اتنی بڑھ جائے کہ محب محبوب کو ہر موقع اور ہر پہلو سے فالو کرنا شروع کر دے، اسے مودت کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ قرآن نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ فرمائیں کہ تم میرے قربا سے مودت اختیار کرو، انہیں فالو کرو، محبت بھی ہو اور فالو بھی کرو۔ اللہ۔ اب سوال یہ تھا، یہ قربا کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب حضور نے فرمایا کہ قربا سے مودت کرو تو صحابہ اکرام نے عرض کی، حضور من قرابتک، یہ قربا کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نام لیے۔ فرمایا فاطمہ، اللہ، علی، حسن اور حسین۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو میرے قربا ہیں، تم ان سے مودت اختیار کرو اس طرح کہ تم انہیں
فالو کرو. اللہ یہ قرآن کی آیت بڑی معنی خیز ہے کہ محبت وہ اعلیٰ ہوتی ہے جس میں آپ محبوب کے نقش قدم پر چلیں, یعنی پھر جیسا محبوب وہ اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈال دیں, اس کے رنگ میں رنگے جڑیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے, یہاں ایک اور بھی نقطہ ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام نے بھی تبلیغ رسالت کے فرائض انجام دیے, بے شک, اور سورہ شعراء میں موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال تبلیغ فرمائی. بالکل ٹھیک. بعد میں کیا کہا, ان اجری الا علی رب العالمین, میں تم سے کوئی اس کی اجرت بدلہ نہیں مانگتا, بالکل ٹھیک ہے, میرا اجر میرے رب نہیں دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. میں تو تمام انبیاء یہی کہتے آئے کہ ہم نے کوئی اجر نہیں لینا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں, لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ, میں تم سے اجر طلب نہیں کرتا, ہاں اتنا کر لو میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. یعنی کچھ نہ کچھ اجر کا مطالبہ ہوا, اور انبیاء کرام تو کچھ بھی اجر نہیں لیتے تھے. تو اس کا جواب ہمارے مفسرین نے یہ دیا ہے کہ رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں تم سے کسی اجر کی ڈیمانڈ نہیں کرتا, ہاں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے قربا کی مودت جزو ایمان ہے, اس کا خیال واہ واہ, یعنی تمہارے یہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے کہ تمہارا ایمان مکمل ہوگا, بنا اس کے ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. کیا بات, اعلیٰ حضرت نے خوب کہا ہے کہ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اچھا, اس میں ذرا سا میں چاہتا ہوں, آج چونکہ ہم نے دیبا صاحبہ کو بھی جو ہے زحمت دی ہے, اور لاسٹ ایئر بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائی تھیں مفتی صاحب, یہ ترجمان بھی ہیں ظاہر ریسکیو 1122 کی, اور میں ایک بات جو جب بھی آپ سے ظاہر ملاقات ہوتی ہے تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک عورت ہو کر آپ جس انداز سے کام کر رہی ہیں, معاشرے کو سرو کر رہی ہیں, بڑی بات ہے. ریسکیو کی سرگرمیاں اور لفظ عورت, یہ دو مختلف باتیں نظر آتی ہیں, کیونکہ نارملی دیکھا ہی جاتا ہے کہ ریسکیو کے حوالے سے جب بھی تصور آتا ہے تو مردوں کا آتا ہے, اور مردوں میں بھی کہ بڑے مطلب جو ہے قوی قسم کے مردوں, خدا نہ خواستہ کو بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے, زلزلہ آ جائے, لیکن ایک عورت ہو کے اس شعبے کو اپنانا اور اپنانے کے بعد پھر بڑا متحرک ہو کے کام کرنا, بتائیے ذرا. سب سے پہلے السلام علیکم پاکستان, اور بہت شکریہ مجھے رحمت رمضان میں مدعو کرنے کا, اور 92 نیوز کا بہت شکریہ. ہمیشہ یہ بڑا اچھا لگتا ہے, اور آپ مجھ سے گفتگو کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور سنا دیتے ہیں کہ وہ ایک سحر میں خود کو میں محسوس کر رہی ہوتی ہوں, اور میں بالکل روٹین سے ہٹ کے میرا انٹرویو ہوتا ہے جب بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. ریسکیو کے ساتھ آپ نے کہا کہ یہ جو آپ نے بولا نا, بالکل اسی طرح سے جب میں انٹرویو کے لیے نہیں, ابھی فائنل, ہاں جس انٹرویو کے لیے پہنچی فائنل اس میں ریکروٹمنٹ کے پروسیس پہ, تو جو 6 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے اس میں سے جو سیکنڈ نمبر پہ ایک میل تھا, اس نے بھی یہی مجھے کہا تھا کہ وہ جو اندر باہر فائلیں لے کے جا رہا ہے اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ٹاپ پہ ہیں, لیکن میڈم یہ ریسکیو جو ہے وہ میلز کی فیلڈ ہے, برائے مہربانی آپ اگر سمجھ جائیں اس کو کہ یہ کام کیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں, وڈرا ہو جائیں تاکہ میرا کام ہو سکے. تو میں نے کہا بھائی ایک سیٹ ہے اور 6 لوگ فائنل تک پہنچے ہیں, تو یقین یہ رکھیے کہ جس کی نصیب میں ہے اس کو ملے گا نمبر 1, کیونکہ اور جو میرٹ پہ اس کو ملے گا, اور جو میرٹ پہ ہے اگر اس کو ملا, کیونکہ اس وقت تک یہ کنفیوژن ہوتی تھی نا کہ میرٹ پہ کچھ ہوتا نہیں. جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو تو آپ مختلف جگہوں پہ اپلائی کرتے ہو تو یہ ایک کنفیوژن رہتی ہے. میں نے کہا ہاں آ گیا, شاید یہ ٹیسٹ تھے اس طرح کے فزیکل ٹیسٹ, رننگ وغیرہ, اس میں تو آتے گئے ٹاپ پہ. اب جب فائنل ہے تو کہاں پاکستان میں ہوتا ہے, تو جب وہ فائنل سٹیج پہ انٹرویو کے لیے میں جا رہی تھی تو اس نے یہ بولا, تو میں نے اسے کہا بھائی بات سنیے, اگر تو میں سلیکٹ ہو گئی میرٹ پہ تو آپ سے یہ وعدہ رہا کہ یہ فیلڈ اس لیے چھوڑ کے واپس نہیں جاؤں گی کہ یہ مردوں کی فیلڈ ہے. اور دیٹ واز دا ایکچولی مائی اسٹارٹ, اینڈ آئی واز, مطلب کبھی میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میری جاب ہو جائے گی, کیونکہ واقعتاً اس وقت جو اسٹوڈنٹس کے اندر نا امیدی ہوتی ہے اسی طرح کی تھی. جب میری سلیکشن ہو گئی تو ٹریننگ کے فیز میں اس لڑکے کی باتیں یاد آئیں کہ یہ جو ٹیم میں جب ہمیں ٹریننگ کرا رہے تھے, ایک طرف 900 لڑکا تھا اور ہم 4 لڑکیاں جو سلیکٹ ہو کے آئی, پورا گراؤنڈ فل تھا, ارلی 4:30 یو آر ان گراؤنڈ, فزیکل ٹریننگ ہے, ریسکیو فرام ہائٹ ہے, اس میں میڈیکل کی ٹریننگ ہے, وہ ساری چیزیں. تو ایسے لگ رہا تھا, ادھر مڑ کے دیکھتے تھے تو ایک جمع غفیر جو ہوتا تھا وہ لڑکوں کا تھا. مطلب ایسے لگتا تھا کہ یہ 4 لڑکیاں ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے کمپیٹیبل ہوں گی اور یہ ساری چیزیں اتنی ہی کر پائیں گی جیسے کہ لڑکے کرتے ہیں. آپ نے لیڈر ڈرل سے جانا ہے, چھت کے اوپر بھی جانا ہے, آپ کو مختلف اسموک روم میں بھی انٹری کرنی ہے, اور وہ سارا کچھ واقعی لگتا تھا.
لیکن وہ بار بار ایک فلیش بیک ہوتا تھا کہ بھئی اگر فیلڈز آر ون بائی دوز ہو بلیو ان وننگ، اف آئی ول لیو دس فیلڈ تو پھر تو لڑکیاں کہیں گی نا کہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک ایک دو جو آ رہی ہیں اتنے لمبے پروسیس سے سلیکٹ ہو کے پہنچ رہی ہیں، اگر وہ بھی یہاں پہ ہار جائیں گی تو جاب تو کسی لڑکی کو، پھر لڑکیوں کے لیے فیلڈ تو نہیں، یہ تو مختص ہو جائے گا کہ لڑکوں کے لیے. تو وہ مختلف مراحل آئے. لیکن جو خوشی کی بات تھی، جس چیز نے ہمیں موٹیویٹ کیا تھا، وہ ہمارا پہلا لیکچر تھا. وہ میڈیکل کا تھا اور اس میں سورہ مائدہ کی آیت سے سٹارٹ ہوا تھا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت. کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات. میں نے ایک ڈاکٹر ہو کے میڈیکل پڑھانے آیا ہے اور یہ ہمیں قرآن پڑھانے چلا ہے، یہ مطلب ایک یعنی تصور ذہن میں بالکل بھی نہیں، اس فیلڈ کا کوئی اندازہ نہیں تھا. لیکن وہ جو قرآن کی آیت سامنے آئی کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی، گویا اسے پوری انسانیت کو بچایا. میں نے کہا کیسی جنت، کیسی جگہ پہ آ گئے ہم. تو یعنی وہ آیت موٹیویشنل ہو گئی آپ کے لیے. دیٹ واز موٹیویشنل، دیٹ از موٹیویشنل. اسٹل آج بھی جو ہم لوگوں کی اپنے جتنے بھی کیڈٹس نئے آتے ہیں، جب ان کی تربیت شروع ہوتی ہے تو اس آیت سے ہماری تربیت کا آغاز ہوتا ہے. کیونکہ یہ بیسکلی ادارہ جو ہے ایمرجنسی سروسز کا، یہ نیا پاکستان میں بنا تھا اس وقت، اور اس نے اس وقت تک 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو بچایا ہے. تو زندگی بچانے کا ذمہ تو میرے رب نے لیا ہے، میں کون ہوتی ہوں اس کا حصہ بنتی انٹل انلیس کہ میرا رب نہ چاہتا. لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اس سسٹم کے اندر جب آپ جڑ جاتے ہیں جو بچانے والوں میں، مارنے والوں میں نہیں ہے، تو اس کا پرائیڈ کچھ اور ہوتا ہے، وہ فیل کرتا ہے انسان. اچھا ڈاکٹر جویریہ، آپ کی طرف آنے سے قبل ابھی دیبا ایک بات جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی مسنگ ہے، اور اس پہ مطلب ہم بات کریں گے آگے جا کر، کہ عورت کا بڑا مشکل ہوتا ہے سسٹین کرنا، اپنے آپ کو منوانا. اور بات وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو منوانا بھی اس اعتبار سے کہ اپنے خاص اٹائر میں رہ کر، کیونکہ خاص اٹائر جو ہے اس پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، اس پہ بھی گفتگو میں آپ سے کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف بھی آئیں گے، لیکن اذان عصر کا وقت ہے تو آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے ناظرین، کیونکہ انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو ڈاکٹر جویریہ آج آپ کو بڑی زبردست قسم کی ٹپس بتانے والی ہیں. پاکستان میں ایک ہنگامہ بپا ہونے والا ہے، بس میں آپ کو بتا رہا ہوں، بہت کچھ یہ لے کر آج آئی ہیں اور آپ سوچ نہیں سکتے. لیکن بہرحال آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر جویریہ محمود بھی موجود ہیں. ان سے ذرا کچھ سمجھتے ہیں صاحب کہ ہمیں سحر و افطار میں کیا کچھ نہیں کرنا چاہیے، صحیح نا؟ لیکن اس سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، پھر آپ سے بھی پوچھیں گے. لیکن سحر و افطار میں بنیادی طور پہ جو میں سمجھتا ہوں جو ایک بڑی اہم ترین بات ہے، اور میرا خیال ہے ہر جو آپ کا سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ چاہے گا بتائیں آپ کہ کون سی خوراک لینی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہمارا امیون سسٹم ہے وہ بہتر رہے، ہماری انرجی بحال رہے. ہوتا ہے نا کہ آدمی بڑا ڈل سا ہو رہا ہوتا ہے، کہ بوجھ لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں جائیں نہ جائیں، کام کرنے کا کوئی دل نہیں کر رہا ہوتا، تو ذرا ایکٹیو رہے تھوڑا اور اپنے کاموں کو جو نمٹا سکے. جی روزہ جہاں ہمیں صبر و تحمل کی تلقین دیتا ہے، وہیں پہ ہمیں خوراک میں بھی پرہیزگاری کا ایک درس ہے کہ آپ نے جو بھی چیز لینی ہے میانہ روی میں لینی ہے. لائک ٹو سے دیٹ، جیسے کہا جاتا ہے کہ متوازن غذا صحت مند معاشروں کی اور صحت مند زندگی کی علامت ہے. تو متوازن غذا کا مطلب ہے کہ کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، پروٹینز یعنی نمکیات اور نشاستہ، اس کے علاوہ جو فائبرز ہیں یعنی جو فائبرس فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ان چیزوں کو اپنے سحور و افطار میں اگر شامل کیا جاتا ہے تو نہ صرف ہم اپنی جو انرجی مینٹیننس ہے یعنی جو توانائی برقرار رکھنے والی غذاؤں میں شامل کرتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ بڑے ہیلدی طریقے سے اور توانا طریقے سے روزے بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا ہے جی. اور اس کے علاوہ آپ بات کی اکثر اوقات جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نارمل پاکستانی فوڈ جو ہے وہ اوور اسپائسی فوڈ ہوتا ہے، ہائیلی فرائیڈ فوڈ ہوتا ہے، جو آپ کے مطلب 99.9% گھروں میں جب تک میرے خیال سے وہ پکوان جو کہ ہائیلی فرائیڈ
چیزیں کنزیوم کی جاتی ہیں وہ نہ لیں تو ان کو لگتا ہے کہ افطار کمپلیٹ نہیں ہوا. تو بہت تیز میٹھے اور بہت تیز نمکین مشروبات سے پرہیز کیا جائے, کیونکہ یہ نہ صرف آپ کو مشروبات نمکین ہوتے ہیں کیا؟ بہت تیز نمکین مشروبات سے بالکل ہوتے ہیں. جیسے آپ فالسے کا آپ شربت بنا رہے ہیں یا آپ جو یا ستو کی چیزیں بنا رہے ہیں, تو اس میں دیکھیں کالا نمک کی اگر بلیک سالٹ کی بات کی جائے تو وہ ایک حد تک آپ کی نمکیات میں کمی بالکل لے کے آتا ہے. پر جب چیز کا مناسب استعمال کیا جاتا ہے پھلوں میں, سبزیوں میں, اپنا جو آپ جو گوشت آپ میٹ پریپیئر کر رہے ہیں اس میں, تو وہ آپ دیکھیں کہ آپ نے باڈی ایسیڈک نہیں کرنی, بیلنس کرنی ہے. تو نمبر 1 گوشت کو آپ سبزی کے ساتھ بنائیں, اس میں سبزی کی جو سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھیں, اور گوشت آپ تقریباً تھوڑا استعمال کریں تو بہتر ہے, کیونکہ وہ آپ کی باڈی کو بھی کول ڈاؤن رکھے گا. اس کے علاوہ جو سحور ہے اس میں گوشت میں کوئی مطلب ریسٹرکشن نہیں ہے کہ چاہے وہ چکن ہو یا میٹ ہو یا مٹن جو پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہمارے پاس پھل اور سبزیاں اور اس کے علاوہ غذائی اجناس جس میں میٹ پروڈکٹس بہت زیادہ ہیں. آپ نے صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کنٹرول یور پورشن سائز. کنٹرول یور پورشن سائز کا مطلب ہے کہ آپ کا ایکولی ہونا چاہیے, لائک سحور پلس بریک فاسٹ آپ کا جو ہے وہ اس میں آپ کے فروٹ سرونگ بھی ہو. نہیں میں آپ سے پوچھ ہی رہا ہوں کہ میٹ میں مطلب مثال کے طور پہ ہم گوشت کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مرغی کے گوشت کی ہم بات کر رہے ہیں, بڑے کے گوشت کی بات کر رہے ہیں, یا چھوٹے کے گوشت کی, مٹن کی بات؟ دیکھیں جو ہمارا پروٹین انٹیک ہے اگر اس کو لیا جائے کہ گوشت کی بات آتی ہے تو سیدھا برین میں پروٹین انٹیک آتا ہے. پروٹین کے بغیر ہیومن باڈی کا سروائیول نہیں ہے, اور اس میں ہمارے پاس پروٹین کی 2 سورسز ہیں, ایک پلانٹ پروٹین ہے اور ایک اینیمل پروٹین ہے. پلانٹ پروٹین میں جاتے ہیں تو ہمیں دل کی بیماریاں اور ہائپرلیپیڈیمیا یا اس طرح کے امراض نہیں ہو پاتے. پر اگر پلانٹ پروٹین کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس سیلڈز, یا پھر سیلڈز میں آپ لے سکتے ہیں بینز لے سکتے ہیں, دالیں آ جاتی ہیں, سبزیوں کا بالکل پروٹین ہے, اور ہیلدی سبزیوں میں کیا کیا کن کن چیزوں میں؟ یہ بڑی مجھے ہمارے پاس میرے لیے بڑی مزے کی باتیں ہیں. جی بالکل. سبزیوں دیکھیں جو لوگ ویجیٹیرین پروٹین کی طرف جاتے ہیں, اگر وہ میرے خیال سے 15 ڈیز وہ لیتے رہیں تو ان کی باڈی سے تمام وہ بیماریاں جن پہ وہ بہت سی میڈیسنز کھا رہے ہوتے ہیں, سپلیمنٹس, تو وہ بالکل رک جاتا ہے. تو وہ سبزیاں بتائیں نا جس میں پروٹین ہے, جلدی سے بتائیں. بالکل. سبزیوں میں پروٹین کی بات کی جائے تو ہمارے پاس اس ٹائم گھیا, کدو, بھنڈی, توریاں, اور اس کے علاوہ دیکھیں گرین لیفی ویجیٹیبلز آر رچ سورس آف آئرن اینڈ پروٹین. تو اس کے علاوہ میں یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی جیسے رمضان المبارک میں جہاں ہم فزیکلی اسپرچولیٹی میں جاتے ہیں, وہاں سے ہم خوراک میں بھی کئی ایسی چیزیں شامل کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں تندرست و توانا رکھتی ہیں, جیسے کہ والتین والزیتون کے انجیر اور اس کی قسم ہے, مطلب قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. زیتون وغیرہ اس پہ گفتگو کریں گے. ابھی تو آپ تھوڑی ڈیٹیل, ابھی آپ بھاگ کر رہی ہیں اتنی جلدی ذرا سا ابھی آپ سے بات کرتے ہیں, بہت سی باتیں کرنی ہیں. وہ کیا کہنا چاہیے خواتین کے حقوق کا خیال کرتے ہوئے, ذرا اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور خاتون کی طرف. بالکل. کہاں تک پہنچا ہوں؟ ہماری جو کریم چاٹ ہے, جو یوگرٹ چاٹ ہے, وہ میں نے بالکل ریڈی کر کے فریج میں رکھ دی ہے, اور جو ہمارا کرسپی چکن سینڈوچ ہے اس کو میں ابھی بنا رہی ہوں, ابھی فرائی کرنا ہے. اچھا. اور اس کے بعد میں بناؤں گی ڈرنک بناؤں گی اور کچوریوں کو فرائی کروں گی. واہ, بالکل ٹھیک ہو گیا. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, اور بڑی زبردست گفتگو ہو رہی ہے, اور چونکہ آج سیدہ پاک کا تذکرہ پاک ہے اور ان کی یقیناً یہ ان کی قدمین شریفین کی برکتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے. یہ دنیا ختم ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, لیکن یہ جو نسبتیں ناظرین یہ قائم رہیں گی. جا کے لوٹ کے واپس آتے ہیں. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے موقع پر. اور آج سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے. ہمارے ساتھ مفتی فاروق القادری صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب یہ بتائیے کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے ظاہر ابتدائی تھوڑی سی گفتگو ہم نے مودت کے حوالے سے کی, اہل بیت سے مودت کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں ذرا اسپیسیفکلی سیدہ پاک کے جو واقعات ہیں اس سے ذرا ہم آغاز کریں بنیادی طور پہ, خاص طور پہ وہ جو اسیروں کو اور وہ قیدیوں کو وہ جو ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنا,
خیرات کا تصور، سخاوت کا تصور آغاز کیجیے۔ غالباً آپ اشارہ کر رہے ہیں سورہ دہر کی آیات جی کی جی طرف جی 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 کہ حسنین کریمین بیمار ہوئے تو روزہ رکھنے کے لیے منت مانگی گئی۔ جناب سیدہ کائنات نے، حضرت علی مرتضیٰ نے اور سیدہ کائنات اور حسنین کی خادمہ حضرت سیدہ فضہ رضی اللہ عنہا نے روزے رکھ لیے۔ روزانہ افطار کے وقت ایک دن قیدی آ گیا، آپ نے افطار کا سامان جو روٹی پکائی تھی اسے دے دی۔ ایک دن مسکین آ گیا، ایک دن یتیم آ گیا، انہی کو دے دی۔ اللہ کریم نے حسنین کو شفا عطا فرما دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس صبر و شکر کو، ان کے ایثار کو قبول کیا، پسند فرمایا، اور اس کا تذکرہ جاں فضا ان آیات میں فرمایا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اللہ کیسے خوبصورت لوگ ہیں اور کتنا اعلیٰ ان کا عمل ہے کہ یہ اللہ کی محبت میں مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کھلاتے ہیں، اور اس کھلانے کی ان کی غرض و غایت کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ان کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنے مولا کی رضا کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ نہ ہم اس کی جزا چاہتے ہیں، نہ ہم اس پر کوئی مدح، کوئی واہ واہ، کوئی شہرہ، کوئی نیوز، کچھ نہیں چاہتے۔ ہمارا مقصود صرف اللہ کی رضا۔ اللہ یہ جو آیات ہیں یہ ہم سب کے لیے سبق آموز ہیں کہ ہم لوگ عادی بن گئے ہیں۔ اب مزاج کیا ہے لوگوں کا، اس وقت تک سخاوت نہیں کرتے، اس وقت تک لوگوں کی مدد نہیں کرتے جب تک ان کو کوئی میڈل نہ ملے، یا ان کی تعریف و توصیف نہ کی جائے، جی جی یا ان کے قصیدے نہ پڑھے جائیں، جی، یا وہ اس کی نمائش نہ کریں۔ بھائی آپ نے اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرنا ہے تو یہ قیامت کے دن منہ پر دے مارا جائے گا۔ ایسے ہی حدیث شریف میں ہے نا، جس سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، جس حدیث کے مضمون سے ریاکاری کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک عالم آئے گا، آئے ہائے اللہ کے حضور پیش ہوگا، آئے ہائے، اور اس سے فرمایا جائے گا تو نے جتنا علم پڑھا اور اس پر کام کیا وہ تو نے دنیا میں شہرت کے لیے کیا، آئے ہائے ہائے، دنیا چاہی تھی، وہ تجھے مل گئی، میرے پاس کیا لینے آیا بالکل ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب حدیث میں ہے کہ اللہ کے حکم پر فرشتے اس کو پیشانی سے، بالوں سے پکڑیں گے اور گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکیں گے۔ اللہ، اسی طرح ایک سخی بھی، ایک مجاہد بھی، شہید بھی، یہ لوگ آئیں گے اور ان کو ان کے اعمال کی وجہ سے کہ ان کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، دنیا کی چاہت تھی، ان کے عمل بیکار جائیں گے۔ سو سٹرگل بھی کریں، محنت بھی کریں اور سب کچھ ضائع ہو جائے، یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو کیوں نہ عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست رکھیں، جو اہل بیت اعظام کا پاک اور مقدس عمل ہمیں درس دے رہا ہے کہ جو نیکی کریں صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔ اخلاص قبولیت کی کنجی ہے، قبولیت کی روح ہے، بلا اخلاص کے کوئی عمل قابل قبول نہیں ٹھہرتا، اور یہی وجہ ہے ہمارے ہاں لوگ اعمال خیر بہت کرتے ہیں، اس کے اثرات مترتب نہیں ہوتے، وجہ یہ ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں آیات کا، تو ایک آیت میں اور سیدہ پاک کی شان و عظمت میں بطور خاص پیش کرنا چاہوں گا، جو آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے اور تمہیں کامل ترین طہارت عطا فرمائے۔ اچھا، یہ اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے، اللہ کا ارادہ ازلی ہوتا ہے، اہل بیت کو اللہ نے ازلی طور پر طہارت بخش دی۔ اللہ اکبر، اللہ طہارت میں گندے، وہ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا نا، آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو کامل ترین طہارت عطا فرما دے۔
تو سیدہ پاک وہ ہیں، مولا علی وہ ہیں، حسنین کریمین وہ ہیں جن کی طہارت کی گواہی رب العزت نے قرآن مجید میں عطا فرمائی۔ اور اس پہ میں ایک جملہ صرف کہوں گا، میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ان طاہر ہستیوں کو فالو بھی وہ کرتا ہے، ان سے محبت بھی وہ کرتا ہے جس کو طہارت کا فیضان، پاک بازی اور حیا کا فیضان ملا ہو۔ کیا کہنا، بے حیا کبھی بھی ان ہستیوں کو نہ فالو کر سکتا ہے نہ محبت ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ دیبا صاحبہ، ایک جو بات میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا تھا منقطع ہوئی تھی، اور وہ بڑی اہم ترین بات ہے ہمارے یہاں، جیسے ہم جب تاریخ اسلام پڑھتے ہیں، خاص طور پہ سیدہ کائنات کا چونکہ تذکرہ پاک ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ریسکیو کا جو تصور ہے، یعنی خواتین اس وقت باقاعدہ غزوات میں اس پرپس کے لیے جایا کرتی تھیں اور خدمت کیا کرتی تھیں، یعنی زخموں پہ جو ہے مرہم پٹی کرنا یا دیگر مطلب جو ہے اپنا زخمیوں کو جو ہے اپنا امداد دینا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ظاہر کفار کی طرف سے حملہ ہوا تو سیدہ کائنات جو ہے وہ سب سے پہلے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور ظاہر آپ نے ان کی خدمت کی، مرہم پٹی کی۔ تو یہ جو یہ بیسکلی اگر کہوں کہ خواتین کا ریسکیو ٹیم میں کام کرنا صحابیات کی سنت ہے تو غلط تو نہ ہوگا مفتی صاحب، میرا خیال ہے یہ کہنا ہے نا۔ اچھا، اب ذرا یہ بتائیے، بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عورت کو کیری کرنا، اپنے آپ کو منوانا، اور پھر اپنے اٹائر میں، جس اٹائر کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بچا کر رکھنا، کیسے اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ پیرنٹس کرتے ہیں۔ جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہزادی کی تربیت کی ان کا ذکر خیر اور فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کچھ بھی بیان کرتے ہوئے۔ تو ہمارے لیے تو بینگ فیمیل جب ہم سوچتے ہیں کہ رول ماڈل کیا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ دیکھو تو بی بی فاطمہ کا، اگر آپ نے ورکنگ لیڈیز کی مثال لینی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ ایج ڈیفرنس کے ساتھ ان معاملات پہ جن پہ آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے ہو، جیسے شادی جیسے معاملات ہیں، بڑی ایج اور چھوٹی ایج کی، تو آپ کے لیے زندہ مثال حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سیکھتے ہیں، آپ ان سے کرتے ہیں، اور جب کسی ادارے کو آپ چوز کرتے ہیں، پہلی بات جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میری کیا اوقات کہ میں ریسکیو سروس کو جوائن کرتی، اور جہاں 1 کروڑ لوگوں کے لیے جن کو ہم نے ریسکیو کیا وہ دعائیں دے رہے ہیں اور صدقہ جاریہ ہے، اس کا میں حصہ بنتی، تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں کوئی دعا دے رہا ہوگا۔ تو یہ میرے رب نے سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ میں عموماً اپنے لیکچرز میں، کمیونٹی سیفٹی پروگرامز میں بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاص عمل میں معاون بنایا ہے، تب آپ ریسکیو کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، زندگی دینا اور زندگی لینا یہ دونوں اختیار کسی انسان کے نہیں ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ جب تک اللہ میرا نہ چاہے نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی ہے۔ اب ہم اس کام میں اس وقت اس زخمی کے پاس پہنچتے ہیں، کوئی آخری سانسیں لے رہا ہے، کوئی دبا ہوا ہے، کسی کا اپنا اس کے قریب نہیں ہے، اس وقت ریسکیو والا ایک امید کی کرن بن کے اس کے پاس جاتا ہے، اسے بڑے طریقے کے ساتھ پیشہ ورانہ طبی امداد مہیا کرتا ہے، اس کے کسی اپنے کے پہنچنے سے پہلے ہسپتال پہنچاتا ہے۔ تو اس میں آپ اگر سمجھیں نٹشل میں تو اللہ کے بغیر اور اس کی رضا کے بغیر اور اس کی سلیکشن کے بغیر آپ اس کا حصہ نہیں بن اور پھر اللہ ہی کی دی ہوئی ہمت ہوتی ہے۔ میں بھی آپ کی بات، جب آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ وہ کوئی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے خدا نخواستہ اگر بم بلاسٹ کہیں پر ہوا ہے یا کہیں انسان کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ مرد جو ہے، مرد جیسا مرد، وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کمپیریٹیولی عورت سے تھوڑا سا سخت جان ہوتا ہے، وہ تک برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک عورت ہو کے اس منظر نامے کو آپ کیسے فیس کر لیتے؟ اس کا میں کریڈٹ جہاں پہ پیرنٹس کی اور فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے، وہاں میں ایمرجنسی سروسز اکیڈمی جو ہماری درسگاہ ہے، یہاں پہ پورے پاکستان کی زندگی بچانے والے لوگ اس وقت موجود ہیں۔ 20,000 سے زائد لوگ اس وقت تربیت یافتہ ہیں جو کہ مختلف حادثات میں مدد کریں۔ میرے خیال میں بالکل ایک ڈفرینٹ تھی، میں نے کبھی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا تھا، میں نے کبھی NCC میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، میں نے پڑھا بھی میس کمیونیکیشن تھا، میرا فیلڈ بھی ڈفرینٹ تھا۔ تو جب آئے تو میں نے کہا یہ کیا، یہ ارلی مارننگ اٹھیں اور فزیکل ایکسرسائزز میں جائیں، اور یہ چڑھ کے یہ ہوز پائپ ریل کو کھولنا، بازو کا چھل جانا، زخمی ہو جانا، یہ کیا، یہ کیسے، یہ کس طرح سے ہوگا؟ یہ کیا پاکستان میں سارے مرد سو جائیں گے تو خواتین نے کرنا ہوگا ریسکیو کا کام؟ مطلب اس طرح کی بہت سی تھنکنگ آپ کو روکتی ہے، لیکن وہ ادارہ ہے جو بنا گیا اور اس نے ایسے بنایا کہ یو آر ناٹ ڈیکوریشن پیس، یو آر ناٹ نون ود دی سیکس یو ہیو،
یو آر دی ریسکیور, یو آر دی پروفیشنل. مطلب جینڈر ڈسکریمنیشن اس کا اپروپریٹ ورڈ یہ کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کی, اور وہ ختم کس طرح کی؟ پروفیشنل سکلز دے کر. اور وہ پروفیشنل سکلز آج آپ کو, میں نے بہت سے بم بلاسٹ کراس فائرنگ میں نے آپریشن کنڈکٹ کرایا, میں نے ایئر کریش جیسے بوجا ایئر کریش اور مارگلا ایئر کریش میں خود جا کے پارٹیسپیٹ کرتے. یس, میں نے بہت سی بلڈنگ کولیپس میں سے, بلکہ بہت سی کیا, اپنی جن میں 13 فائر فائٹرز شہید ہوئے, وہ گکھڑ پلازا کا سانحہ میرے سامنے میں اس ریسکیو آپریشن کا حصہ رہی 29 دن تک. تو بہت کچھ دیکھا ایسا جس سے زندگی اور موت کی, اور پھر خدا کے ہونے کا احساس, اور پھر اپنے شعبے کی اہمیت کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب موت کو بالکل قریب سے دیکھا, بہت قریب سے دیکھا, بہت قریب سے دیکھا. اس پہ تو چونکہ میرا پریڈلینڈ کا جو انسیڈنٹ تھا بم بلاسٹ کا, اس پہ میجر جنرل نے ریٹن بھیجا تھا میرے ادارے کو کہ ہم نے جوانوں کو تو آج تک دیکھا ہے فائرنگ میں آپریشن کرتے ہوئے ریسکیو, لیکن کسی فیمیل کو پہلی دفعہ دیکھا. تو ہم سرپرائزڈ ہیں کہ آرمی کے علاوہ کون سا ایسا ادارہ بن گیا ہے جہاں پہ مطلب وہ مجھے بتائیے وہ مومنٹ, وہ جس وقت آپ موت کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ مومنٹ آپ کو اللہ سے بھی قریب کر دیتا ہے؟ بالکل کرتا ہے وہ, کیونکہ اب میری ٹریننگ تھی کہ میں نے کس طرح ریسکیو کرنا ہے, لیکن میری ٹریننگ اس پہ نہیں تھی کہ مجھے گولی خود لگنی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. مطلب جب اٹ واز ویری ڈفرینٹ ٹو سے کہ, اور اس وقت آرمی کے جوان جو اس ایریا میں, چونکہ کینٹ میں یہ آپریشن ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ نے دیوار کے ساتھ اس طرح سے ساتھ ہو جائیں, کیونکہ مطلب کس طرح سے جھک کے ادھر سے نکلنا اور وہ ساری چیزیں. تو لیکن میں یہ اس چیز کا نہیں کرتی, ہمارے جوان ہیں, میرے 13 فائر فائٹر شہید ہوئے. آئی گیو کریڈٹ ٹو آل ریسکیورز, ایون کہ مختلف اس وقت تک 30 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے اسی, کوئی ایمبولینس سروس میں, کوئی بلڈنگ کلیپس میں, کوئی فائر فائٹنگ. بڑی بات, بڑی اس میں کوئی goes to all of them, اور ان میں ہمارا بھی ایک نمک جتنا کردار ہے. نہیں آپ سب ہیروز ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ سب ہیروز ہیں, اور خاص طور پہ مطلب آپ جیسی شخصیت جو ہیں, لوگ آپ کی کام کی اہمیت کو اس طرح سے شاید نہ دیکھتے ہو, لیکن میں تو آپ کو بتاؤں, مفتی صاحب یہ بات کر رہے تھے کہ آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے, اور اس لیے کہ آپ لوگ وہ کام کرتے ہیں کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے لوگوں کی جان کو بچاتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ, اور آپ کے لیے بڑی دعائیں. لیکن ابھی آپ کو ہم جانے نہیں دے رہے, مطلب ایسا نہیں کہ ابھی رخصت کا وقت آ گیا ہے. ابھی ذرا وہ چونکہ ڈاکٹر جویریہ موجود ہیں, پھر وہ کہیں گی کہ مجھ سے آپ نے کچھ پوچھا نہیں تو شکوہ ہو جائے گا. ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پہ لوگ پیاس, ویسے تو ظاہر ہے پیاس اچھی بات ہے, اس پیاس کو تو ہمیں برداشت کرنا چاہیے کیونکہ مقصد ہی یہی ہے. یہ سوال ہی غلط ہے کہ جی پیاس کم کرنے کے لیے کیا جائے. یہ ہمیں یہ ٹیچنگز اس طرح سے دینی نہیں چاہیے. یہ تو پیاس ہمیں برداشت کرنی ہے, اس پیاس کو بڑھانا ہے, اس کا لطف لینا ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے آپ کو قریب کرتی ہے, اس چیز کا مزہ لیتے رہنا چاہیے. لیکن وہ جو چھوٹے سے بچے ہوتے ہیں, چلیں چھوٹے سے بچوں کے لیے بتا دیتے ہیں کہ مشروبات کون سے لینے چاہیے جو بیچارے ڈر جاتے ہیں پیاس کی وجہ سے. جی آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک میں پیاس کی شدت کو کیسے کم کیا جائے؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مشروبات کا استعمال کیسے کیا جائے. جی بالکل, پیاس کم کیسے کی جائے؟ بالکل. دیکھیے کہ ہمارے پاس جو بھی ایزیلی اویلیبل فروٹس اور ویجیٹیبلز ہیں, ویسے تو جو اگر بات کی جائے کہ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹس کی, تو انہوں نے کافی حد تک تو کی ہے, پر اس کے باوجود میں نے کل دیکھا کہ جو پھل ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسو ہو چکے ہیں, نارمل بندے کی پہنچ سے باہر ہیں. تو اس پہ تو ایک چیک, پھل تو اب ایلیٹ کلاس کے ہو گئے نا, وہ تو ایلیٹ کلاس کے ہیں. آپ سوچئے کہ جس ملک کے اندر 350 روپے درجن بنانا بک رہا ہو, جی بالکل, آپ سوچئے ذرا, بھی زیادہ ایکسپینسو ہے. غریبوں ہم کہہ سکتے ہیں بنانا ریپبلکن, صحیح بات ہے, بالکل صحیح. یعنی بنانا ریپبلک جو ہے بنا دیا, اور بالکل صحیح. تو یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ فرسٹ آف آل اس کو ذرا کنٹرول کیا جائے, کیونکہ رمضان المبارک میں ہمارے وہ تمام ادارے بھی اس میں ثواب لیں اس چیز کا. کوئی نہیں سنے گا آپ کی بات, نہیں سننا چاہیے. دیکھیے ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے, پرائس کنٹرولنگ ڈپارٹمنٹس ہیں, ہمارے ڈی سی صاحب ہیں, تمام بنانے والے ہیں ہم پاکستان کی. ٹھیک ہے جی, کرپشن بڑھتی گئی ہے, 2 نمبری بڑھتی گئی ہے, رشوتیں بڑھتی رہی ہیں, مطلب نیچے سے لے کے اوپر تک سسٹم کرپٹ ہے. انجینئرڈ آپریشن چاہیے, چترول لگنی چاہیے اس پوری قوم کی. بہت ضروری ہے, تب ہم انسان بنیں گے. بہت ضروری ہے, اور کچھ نہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ نیت اور اخلاص کے ساتھ ساتھ, مطلب آپ کمی
مطلب آپ کمی بیشی نہ کریں ناپ تول میں، اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے. اور یہ پھر بھی لوگ اکثر اوقات جہاں پہ جو کوئی کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ بھی میرے خیال سے اچھی چیز نہیں. رمضان میں اس کو پرسنلی بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اور جیسے کہ ابھی ہم نے بات کم کر رہے تھے کہ پیاز کی شدت کو کیسے کم کیا جائے، تو اس میں ہمارے پاس جو غذائی اجناس ہیں ایزیلی اویلیبل ہے. جو کا پانی ہو گیا، ستو کا پانی ہو گیا، اس کے ساتھ ساتھ فالسے کا شربت ہو گیا. اور اس کے علاوہ جو لوگ ڈائبٹکس ہیں یعنی ذیابطیس کے مریض ہیں، تو ان کو چاہیے کہ خون میں جو مطلب ہمیشہ بلڈ پریشرز یا پھر جو بلڈ گلوکوز کی سطح کم یا زیادہ ہوتی ہے، اس کو ایکولائی یعنی اس کو مطلب بیلنس کرنے کے لیے آپ ہاف پیور فروٹ لے لیں، فروٹ جوس لے لیں، اس میں ہاف پانی ایڈ کر دیجیے. کیونکہ فروٹس جو ہیں اس میں نیچرل فرکٹوز ہوتا ہے، فروٹ شوگرز. اب فروٹس تو آپ کے لیے ضروری ہیں، توانائی کے لیے بھی ضروری ہیں، جسمانی جو خشکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے انرجی. تو آپ اس میں ہاف اوریجنل فروٹ لیں اور اس میں کچھ پانی ملا دیجیے. اچھا کل یہ بات ایک اور جو ہے اپنا خاتون نے بھی کی تھی نا، ڈاکٹر صاحب نے کی تھی. تو اس کے علاوہ آپ کا جو روزہ ہے وہ آپ کھجور سے بالکل کھولیں، پر کاربونیٹڈ بیوریجز کا استعمال نہ کریں. کیونکہ جو کاربونیٹڈ بیوریجز ہیں جس میں ہمارے پاس سافٹ ڈرنکس ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ مارگریٹا یہ وہ ڈائریکٹلی وہ لے رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو پورے دن کی آپ کی توانائی برقرار، آپ نے جس وقت آپ اس کو انرجائزنگ موڈ پہ ہیں، تو آپ اپنے اسٹمک کو پرابلم میں نہ لے کے آئیں، یا آپ تیز گرم یا بالکل جو ہے وہ اس مشروبات پہ آپ بالکل ڈائریکٹلی نہ جائیں. تیز میٹھا بھی انسٹنٹلی آپ کی گلوکوز لیول آپ کے بلڈ میں ہائی کرتا ہے اور وہ بھی اچھا نہیں ہوتا. وہ پیاس بڑھاتا ہے، بالکل پیاس بڑھاتا ہے. ہاں بالکل، یعنی زیادہ میٹھا نہیں ہونا چاہیے انسان. نہیں زیادہ میٹھا. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے موقع پر سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت پسندیدہ ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب نے. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سیدہ پاک کا ظاہر تذکرہ پاک ہے، اور یہ ایک دن تو کیا پوری کائنات دن کا کائنات کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی جو ہے یقیناً آپ سے منسوب ہے، آپ ہی کا صدقہ ہے. ایک بات جو اس وقت چونکہ میں چاہتا ہوں بہت سی بچیاں، بہت سے والدین اس وقت جو ہیں وہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے، میرا اس نظر ہے، تو جو محبت سرکار علیہ السلام سیدہ کائنات کے ساتھ فرماتے تھے اور جو سیدہ کائنات محبت فرماتی تھی بابا جان کے ساتھ، ذرا بتائیے. جنید صاحب بالکل آپ نے سیدہ کائنات کی شخصیت اور ہستی کی اس جہت کی طرف اشارہ کیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے سیدہ کائنات کے ساتھ، جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیدہ فاطمہ جو ہیں میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، میرے جگر کا ٹکڑا ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ میری باثمر شاخ ہے، وہ شاخ ہے جس پہ پھل لگتا ہے. اللہ ہر وہ بات جو فاطمہ کو خوش کرتی ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں، اور جس بات سے فاطمہ کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے اس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے. یعنی اس سے دیکھیں کہ احساساتی سطح پہ اور ایک جذباتی سطح پہ اور باطن کی سطح پہ ایک وحدت ہمیں ملتی ہے سیدہ فاطمہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ ہستیوں کے اندر. یہی وجہ ہے کہ جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی تو آپ سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ یعنی اچھا اب آپ دیکھیں اس کے اندر ایک ایسی ندرت ہے آپ کی صدا کے اندر کہ یا میرا علم کم ہے یا میرے مطالعے میں یہ بات نہیں آئی کہ آپ کسی مرد کے آنے پہ، اولاد میں سے کسی مرد کے آنے پہ کھڑے ہوئے ہوں. یعنی اس سے سیدہ فاطمہ کی برکت سے اور سیدہ فاطمہ کی نسبت سے خواتین کو بھی ایک عظمت مل گئی کہ کیا تکریم ہے خواتین کی. جو مسلم تہذیب ہے، اسلامی سوسائٹی ہے، وہ کیا ریسپیکٹ دیتی ہے ویمن کو، خواتین کو، اور اس کا آغاز بھی اور اس کی ایک جھلک بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کے اندر ملتی ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ جو محبت آپ کو سیدہ فاطمہ کے اندر ہے کے ساتھ ہے، سیدہ فاطمہ نے بھی اپنی ذات کو کتنا فنا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. اللہ اکبر. یعنی آپ دیکھیں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ سے زیادہ
جو ایک مشابہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کسی کو نہیں دیکھی. چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں ایون گفتار کے اندر گفتار تک آپ چلتی تھیں ایسا لگتا ہے آپ سمجھ رہے ہیں عکس زمین ایسے آپ سمجھ رہے ہیں ایسے ہی. یعنی یہ ایک فنائیت کا وہ درجہ ہے جو اللہ کی عطا سے ہی مل سکتا ہے. اللہ اکبر. آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی عبادت گزاری، آپ کی تسلیم و رضا، دنیا کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو اپنی ترجیح بنانا. آپ ایک بات دیکھیے تنولی صاحب، خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا کلام فرمائیے آپ کہ بچپن ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، ظاہر ہے اس وقت کفار جو متشدد ہیں، اور وہ عقبہ بن ابی معیط نے ملعون نے جو کام کیا تھا اوجڑی والا، آپ یہ دیکھیے کہ ناموس سے رسالت کی محافظت کے لیے سب سے پہلے جو آپ کھڑی ہوئی ہیں. بلا شبہ آپ ہی بتائیے ذرا اس بارے میں بتائیے. یعنی آپ دیکھیں اس چھوٹی عمر کے اندر بھی یعنی اچھا اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو میں عرض کروں وہ یہ ہے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو عمل کیا تھا کفار نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ معاذ اللہ العظیم موجری لا کے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی. یہ عمل صرف آپ کو اذیت دینے کے لیے نہیں تھا، آپ کی اہانت کے لیے نہیں تھا، یہ عرب کلچر میں تھا. جب وہ کسی کو سزائے موت دینا چاہتے تو اس کے سر پہ اوجری رکھ دیتے تھے. اچھا جب اوجری رکھتے تھے تو یہاں تک جب اوجری پہنچتی تھی تو خود ہی دم گھٹ جاتا تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی یہ ان کا ایک باقاعدہ ایک پریکٹس تھی. اللہ اکبر. یعنی اس کا یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ حادثاتی عمل تھا، یعنی ایک باقاعدہ پریکٹس تھی جس کا ایک ان کے سامنے ایک نتیجہ تھا. یعنی معاذ اللہ وہ سرکار علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتے تھے، وہ اس کا ایک نتیجہ تھا، یہ ان کی ایک معمول کا عمل تھا. اچھا اب اس عمل کے اندر اب سیدہ فاطمہ کا کردار آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ نے اس بچپن کے اندر کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اور آپ کی خدمت کی اور اس چیز کو آپ سے ہٹایا. تو گویا کہ سیدہ فاطمہ کا کردار ہمیں نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، آپ کی حیات پاک کہ ایک محافظ کے طور پہ اور امت کے لیے بھی آپ نے ایک مثال قائم کر. اچھا ایک اور چیز، اب ایک بات تو یہ ہو گئی، اب ایک پہلو آئیے بالکل اس کے دوسرے پہلو کی طرف کہ جو آپ نے اشارہ کیا جس جانب کہ سرکار علیہ السلام کا آپ کے لیے کھڑے ہو جانا، یعنی اس معاشرے کے اندر کہ جس معاشرے میں عورت کی توقیر نہیں تھی، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. زندہ، وہ بتائیے نا ذرا کہ دیکھیں یعنی یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں تو ایک طرف عمل کے ذریعے سرکار علیہ السلام نے تقریر تو ایک طرف رہ گئی. یعنی قرآن شریف کے اندر ہے یہ کیسے بدبخت ہیں، جب انہیں اطلاع دی جائے کہ تمہارے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو ان کا سر، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم سے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے غم سے، اور چھپتے پھرتے ہیں مخلوق خدا سے. خدا نہ خواستہ کوئی ان کے ساتھ کوئی بہت برا کوئی منحوس واقعہ ہو گیا ہے. یعنی خواتین کا اور بچیوں کی آمد کا تو وہاں پہ اس طرح کا مفہوم لیا جاتا تھا. بالکل ایسا. اور بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے کتنے واقعات ہمیں ملتے ہیں. بالکل ایسا. قرآن مجید نے بھی اس لیے کہا نا کہ قیامت کے دن پوچھا جائے کہ بھائی یہ ذنب قتلت. تو یہ جو اتنی شدت تھی اس رویے کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رویے کی اصلاح بھی اپنے اس عمل مبارک سے فرمائی. اللہ، بیٹیوں کے ساتھ آپ نے کیسا رویہ کرنا ہے اور خواتین کے ساتھ کیسا رویہ کرنا ہے، اور سیدہ کائنات کی عظمت اور حرمت اور مقام کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے مبارک سے بتا دیا. اچھا دیبا صاحب، یہ ہمارے ساتھ دیبا صاحب موجود ہیں، یہ ریسکیو 1122 میں ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو ہیں اور اس کی ترجمان بھی ہیں، اور گفتگو کرنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک درویش صفت جو ہے وہ خاتون ہے ماشاءاللہ. ذرا یہ بتائیے کہ ایک عورت کو آج بڑا واویلا ہے صاحب کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے، عورت کو آزاد کیا جانا چاہیے، اور مختلف قسم کے بینرز، مختلف قسم کے سلوگنز، مختلف قسم کی باتیں جو ہیں اٹھائی جاتی ہیں. عورت کو کیسا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پارٹ آف ڈیٹ کی سونگ سیدہ کائنات کا ذکر پاک کر رہے ہیں، لیکن آپ اپنی سوچ کے مطابق بتائیے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے. عورت تو آزاد آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروا دی تھی. آئے ہائے، جب اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو اس کو اس کا رائٹ مل گیا. جب حضرت فاطمۃ الزہرا کے لیے چادر بچھائی تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بتایا تمام مردوں کو کہ جب کوئی عورت آئے تو اس کا احترام کرو. اللہ، مسئلہ یہ ہے ہم لوگ رشتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم عورت کا احترام کہیں مائنس ہو رہا ہے کسی جگہ پہ. ادروائز جو مکمل دین ہے اس نے ہمیں سکھا دیا، اس کے کتنے حصے کو ہم نے پکڑا اور کس گھر نے کتنی اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی، وہاں سے مسئلہ شروع ہوا. یہ جو بینرز اور چیزیں چل رہی ہیں، میں تو خیر اسٹریٹ اوے اس کو اپوز کرتی ہوں، ڈے 1 سے کرتی ہوں. اسٹرانگلی بلیو کہ یہ جو ہے یہ سب غلط ہے.
عورت کو نہ تو ننگا ہونے کے لیے، نہ عورت کو اپنے جسم کی نمائش کے لیے، نہ عورت کو اس طرح سے کر کے اپنے رائٹس لینے کے لیے کہیں پہ بھی ہدایت نہیں ہے۔ ہم دیکھیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جس کو یو ہیو ٹو فالو، آپ آل آف اس سے نکل کے تو آپ کا اپنا کوئی زاویہ نہیں ہوتا، وہ آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا، آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا، میرا ڈیفرنٹ۔ درست۔ اگر ہم نے اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر رہنا ہے تو یہ آزادی تو ہمیں ہمارا مذہب ہمارا دین دے رہا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ کہیں کہیں جب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کیا میرا اسکول آف تھاٹ غلط ہے یا کیا؟ تھوڑے دن پہلے اگر آپ دیکھیں 8 مارچ کو، تو میں نے جو ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات بتائی، ساؤتھ پنجاب میں کسی کے گھر بچی پیدا ہوئی اور غالباً اس کا نام فاطمہ رکھا گیا، کیونکہ میں نے اپنی بھانجی کا انہی دنوں فاطمہ رکھا تھا، تو وہ ہم بڑا آپس میں اس چیز میں ٹروما کا شکار ہوئے گھر میں سسٹر، کہ اس نے صرف اس لیے بچی کو قتل کر دیا کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ہاں یہ تو جہاں پہ عرب کی میاں والی کا واقعہ ہے نا، یہ میرے خیال ہے میاں والی کا لیٹسٹ ہے، 7 دن کی بچی، یہاں پہ عرب کی یہ خرافات اب تک موجود ہیں، وہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ رائٹس نہیں مل رہے، وہاں پہ سٹل جو ایک فکس مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ضرور ہے۔ بالکل صحیح۔ لیکن وہ ضرورت کا اس انداز میں کرنا کہ مطلب میرے لیے کچھ بھی کوئی بھی قانون کوئی ضابطہ یاد نہیں ہے کہ میں جس طرح مرضی اور جس طرح وہ میرا رائٹ ہے، نو ناٹ ایٹ آل۔ آپ نے کسی چیز کو فالو کرنا ہے، آپ کسی چیز کے اندر رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں، اپنی بات کو آگے تک پہنچاتے ہیں۔ بہت سی بات کر رہی ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں سمجھتی کہ عورت قید ہے، ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتی کہ عورت کو عورت کے حقوق نہیں دیے گئے۔ میں یہ آج بھی کہتی ہوں جہاں پہ وہ خرافات موجود ہیں، جہاں پہ وہ ان ٹیچنگز کی کمی ہے، جہاں پہ ان کو فالو نہیں کیا جاتا، ان کی وجہ سے ایک ایجنڈا بن چکا ہے، اس ایجنڈا کو انٹرنیشنلی بیچا جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ادروائز جن گھروں میں بھی بہت اسلامی پریکٹیشنر نہ بھی ہوں، ایک درمیانے میں اس لیول کی بات کرتی ہوں کہ جو ساری چیزوں کو اس نظریے سے نہیں بھی دیکھتے، وہاں پہ بھی کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ عورت اور مرد کے آج کل برابری اور اس کے مسائل موجود ہیں۔ بالکل نہیں، بہت اچھی آپ نے بات کی، اور بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آئیڈیلائز جب ہم کرتے ہیں تو سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اچھا جویریہ، یہ بتائیے آپ کے خیال میں، مختصر وقت ہے، آپ کی اجازت سے ہمیں اگلی خاتون کی طرف جی جی تو یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ جو مطلب ہمارے یہاں بنیادی طور پہ جو خوراک وغیرہ میں یا مشروبات میں ظاہر ہے ہم استعمال جو کرتے ہیں، لیکن جسم میں جو نمکیات کی کمی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کس طرح سے مطلب کیا کرنا چاہیے رمضان میں؟ سب سے پہلے تو جو سحور اور بریک فاسٹ ہے وہ آپ کا پراپر ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، جس میں آپ چپاتی کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایکسیسو فرائیڈ آئٹم سے مطلب اوائڈ کریں اس وقت، کیونکہ وہ پھر آپ کو پیاس میں شدت آتی ہے۔ پھر دہی کا استعمال ضرور کریں، دہی کا، اور دہی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس میں بلیک کیومن سیڈ، فلیکس سیڈ یعنی السی کے بیج، اور اسی طرح تقریباً 10 سے 12 جو بیج ہیں جو سیڈ گروپ ہیں، اگر آپ وہ دہی میں ایڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو اسینشیل آئلز بھی ملتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پورا جو دن ہے وہ آپ کی جو نمکیات کی کمی ہے اور جو انرجی کانٹینٹ ہے وہ بھی پورا، وہ خوراک سے پورا ہو سکتا ہے۔ بالکل، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کوشش کریں کہ سحور کے اوقات کار میں بھی پھلوں کا کچھ استعمال کیا جائے، اور کھجور کا استعمال بھی اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ مہوش صاحبہ، آپ کا کچن کا محاذ کہاں تک پہنچا؟ کرسپی چکن جو سینڈوچ ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں ذرا اس کی زیارت تو کرائیے، ذرا مفتی صاحب ذرا توجہ کیجیے آپ کرسپی چکن جی بالکل، ہاف بالکل تیار ہو چکے ہیں اور ہاف تیار آپ بھی توجہ کیجیے پلیز جی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ سبروسو کی جو کچوریاں ہیں میں اس کو فرائی کر رہی ہوں، اور ہمارا جو فروٹ سبروسو کی جو کچوریاں، آپ نے کچھ اس کے بارے میں کچھ بتایا تھا، اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی خاص؟ یہ سب سے پہلی پروڈکٹ فضیلت ہے اس کی جی کیا؟ یہ سب سے پہلی پروڈکٹس ہیں، جس طرح آپ بازار میں دیکھتے ہیں اور بھی چیزیں ہیں، سیخ کباب ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، لیکن سبروسو نے سب سے پہلے کچوریوں کو لانچ کیا ہے، اور یہ بہت زیادہ میٹی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت کرسپی ہیں۔ اور میٹھی ہیں یا میٹی ہیں؟ میٹی ہیں مینس اس کے اندر جو چکن ہے وہ زیادہ کوانٹٹی جی، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بہت زیادہ کرسپی بھی ہیں اور بالکل ایسے بنتی ہیں جیسے کہ ہم اپنے گھروں میں فریش کیا کہنا۔ آج مفتی صاحب نے خاص طور پہ جو ہے سبروسو کی کچوریاں جو ہیں وہ ٹرائی کرنی ہے، انہوں نے مجھے اشارہ کر دیا ہے، میں بات کوئی نہیں سنوں گا ان کی، وقفے پہ جانا ہے، لوٹ کے واپس آتے ہیں پھر گفتگو کا آغاز